رزق کی تلاش احادیث کی روشنی میں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، یعنی روزی بندے کو ایسی تلاش کرتی ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ کی سند سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں سو رہے تھے یا سوئے ہوئے شخص کی طرح تھے، کتنے میں ایک شخص چلغوزہ یا اس سے مشابہ کوئی چیز لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر توڑا تو اس میں سے ایک ہرا پتا برآمد ہوا جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اس کے فیصلے کے بارے میں تہمت لگائے یا رزق کی عطا میں دیر سمجھے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے نقصانات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من سخط رزق، یعنی جو آدمی اپنی تنگی رزق پر ناراض ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، وبث شکواہ، اور اس تنگی رزق کا شکوہ پھیلائے، یعنی تنگی رزق کی لوگوں کے سامنے شکایت کرے، ولم یصبر، اور صبر نہ کرے، لم یعدہ لہ الی اللہ حسنہ، اور صبر نہ کرے تو اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ وَلَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر سخت غصہ ہوگا۔ اس حدیث میں امت کے لیے یہ تعلیم و درس ہے کہ رزق کے بارے میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، اور رزق کی تنگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنے اور شکوہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ نیکی کا بارگاہ خداوندی میں نہ پہنچنا اس کی عدم قبولیت کی دلیل ہے۔ رزق سے مایوسی گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تک تمہارے سر ہلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور تمہارے بدن میں جان باقی ہے، اپنے رزق سے مایوس نہ ہو۔ بے شک انسان ماں کے پیٹ سے ایک ننھا کمزور وجود لے کر آتا ہے، پھر خدا اسے رزق دیتا رہتا ہے اور وہ توانا آدمی بن جاتا ہے۔